بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آغا حائری نے صاحب درر جنہوں نے حوض علمی قم کی بنیاد ڈالی، عبدالکریم حائری نے یہاں پر ایک الگ نظریہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے استدلال کرتے ہوئے ہماری صورت میں بہت آسان فارمولا دیا ہے، اور ایسا ہے جو بچہ بھی سمجھ جائے۔ کتنا سادہ الفاظ میں اتنی مشکل بحث کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ابتلا کے مسئلے میں اتنا تو مکلف کو یقین ہے کہ جو وائٹ ہاؤس کی شراب ہے، مورد ابتلا سے خارج ہونے کے باوجود شراب تو ہے، مبغوض مولا تو ہے، متعلق غرض مولا تو ہے، مولا اس مورد میں بھی عنایت تو رکھتا ہے۔ اگرچہ کہ مکلف یہ نہیں جانتا کہ تکلیف فعلی اس وائٹ ہاؤس والے لیوان سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم شک کے در ابتلا و عدم ابتلا کے مسئلے میں ہیں کہ ہمارے ابتلا میں ہے یا ابتلا میں نہیں، اس لیے تکلیف فعلی کے ہونے میں شک ہے۔ جب محل ابتلا ہوگا تو تکلیف فعلی ہوگی، اور اگر محل ابتلا نہیں ہے تو تکلیف فعلی نہیں ہے۔ بس تکلیف فعلی مشکوک ہے۔ بس دو باتیں آ گئی کہ غرض مولا تو یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ شراب کو چھوڑ دیا جائے، دوسری طرف ابتلا عدم ابتلا کے شک کی وجہ سے ہم مشکوک ہیں کہ تکلیف فعلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، مشکوک ہیں۔ یہ دو باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ کہتے ہیں بولو ان کے ہمارے لیے وائٹ ہاؤس کا لیوان مشکوک ہے، لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ وہ خمر ہے، اور خمر مبغوض مولا ہے، مولا کا دل کبھی نہیں چاہتا ہے کہ مکلف خمر کا ارتکاب کرے، اس لیے جو جہات موجود زجر مولا میں وہ غرض موجود ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ غرض اس میں ہے۔ یہی علم مکلف کے غرض مولا سے واقف ہے کہ وہ مولا شراب کو
کسی طریقے سے نہیں چاہتا ہے، سبب بنتا یہ مکلف کا علم کہ عقل اس کو گریبان گیر کرے کہ وہ احتیاط کرے، حتماً مولا کی تکلیف کی رعایت کرے۔ اگر آپ اسی عقل کے مقابل میں کہیں کہ علم بخطاب فعلی تو ابھی نہیں ہے، عقل کہے گی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو علم فعلی نہیں ہے تو کیا ہوا، علم بغرض مولا تو ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مولا خمر کو کتنا اس کو برا لگتا اور وہ ناراض ہوا کرتا ہے، بس غرض مولا معلوم ہے، اس لیے آپ کو اسی وائٹ ہاؤس کے لیوان سے بھی احتیاط کرنا ہے، چاہے شک کے در ابتلا ہو، چاہے شک کے در ابتلا ہو کہ آیا وہ مبتلا بہی میں شامل ہے یا مبتلا بہی میں شامل نہیں۔ آپ کو غرض مولا معلوم ہے کہ مولا کو برا لگتا ہے، مولا ناراض ہوتا ہے، مولا کو بہت برا جو ہے محسوس ہوا کرتا ہے، تو آپ کو چھوڑ دینا ہے بس اس کو، چاہے آپ کو علم بتکلیف فعلی نہیں ہے، کیونکہ آپ ابتلا اور عدم ابتلا میں شک کر رہے ہیں۔ اس لیے آقای حائری مؤسس حوزہ علمی قوم کتاب درر میں ارشاد فرماتے ہیں، یہاں اس مورد میں چارہ نہیں ہے کہ آپ احتیاط کریں۔ ٹھیک ہے تکلیف فعلی معلوم نہیں، ابتلا اور عدم ابتلا کی وجہ سے، شک کی وجہ سے، لیکن آپ کو غرض مولا تو معلوم ہے کہ مولا اس سے ناراض ہے یا نہیں، تو آپ غرض مولا کی موجودگی میں کیسے آپ اصل برات جاری کریں گے؟ آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ حکم اجتنب عن الخمر کی بنیاد پر حرام احتیاطاً، یہاں ایسا مسئلہ نہیں، اجتنب عن الخمر کا عنوان اولی ہی سے حرام ہے، لیکن چونکہ مشکوک ہے اس لیے احتیاط کی بنیاد پر حرام مانا جائے گا، یہ آقا حائری کہہ رہے ہیں۔ آقا حائری دو لفظوں میں بات کریں کہ ٹھیک ہے آپ کچھ تکلیف فعلی پتہ نہیں ہے، ابتلا و عدم ابتلا کی وجہ سے شک ہے، لیکن غرض مولا تو معلوم ہے کہ مولا اس شراب پینے سے ناراض ہو رہا ہے، تو اب پھر احتیاط کریں۔ یہ دو لفظ ہیں ان کے بعد، تکلیف فعلی مشکوک ہے، ابتلا و عدم ابتلا، لیکن غرض مولا معلوم ہے کہ وہ مولا اس شراب پینے سے ناراض ہو رہا ہے، تو اس کی بنیاد پر آپ کو احتیاط کرنا پڑے۔ یہ کل خلاصہ بحث سے عائد حائری ہے۔ جب آپ نے آقا حائری کا قول 2+2 کی طرح ملاحظہ کیا، بالکل آسان مسئلہ ہے کہ شک کی طرف تکلیف فعلی ہے، لیکن غرض مولا معلوم ہے کہ وہ شراب سے ناراض ہے، اس لیے آپ کو احتیاطاً چھوڑنا پڑے۔ یہ بات انہوں نے آ کے بیان کی بہت سادہ الفاظ میں۔ آقائے فاضل لنکرانی آقای حائری کی گفتگو پر 2 اشکال وارد کر رہے ہیں۔ دونوں اشکال پر توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ فرض آقای حائری کا فارمولہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ایک طرف تکلیف فعلی جو ہے شک ہے، دوسری طرف سے غرض مولا معلوم ہے، اور غرض مولا جب معلوم ہے تو انسان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے فارمولہ بہت آسان فارمولہ، اتنا آسان فارمولہ دیا ہوا ہے کہ بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے نہیں، لیکن فاضل لنکرانی کہتے ہیں البتہ بزرگان کے اقوال سے لے کر آتے ہیں کہ یہاں پر آقای حائری نے
اشتباہ کر دیا ہے۔ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ انہوں نے تشبیہ دیا ہے ہمارے ابتلاء اور عدم ابتلاء کے مسئلے کو شبہ موضوعیہ کے مسئلے کے ساتھ، جس کے نتیجے کے اندر یہ خلاصہ اشکال ہوگا کہ شبہ حکمیہ کو شبہ موضوعیہ پر قیاس کیا، اور دونوں مسئلے الگ الگ ہیں۔ نہیں، ہمارا مسئلہ شبہ حکمیہ والا مسئلہ ہے، اور آغا حائری نے جو مسئلہ تطبیق کیا کسی اور پر، وہ مسئلہ شبہ موضوعیہ کا مسئلہ ہے۔ ابھی وضاحت آ رہی ہے، لیکن ابھی خلاصہ یہ کہ یہ تشبیہ ان کی غلط ہے، اس لیے جو ہے یہ آغا حائری کا فارمولہ نہیں چلے گا۔ توضیح مطلب ملاحظہ کرو کہ مشبہ بہ شبہ موضوعیہ ہے، اور ہمارا شبہ شبہ حکمیہ ہے، شبہ مفہومیہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں شبہ مفہومیہ ہے کہ ابتلاء اور عدم ابتلاء کس کو کہتے ہیں، یہی نہیں پتہ چل رہا۔ آیا 100 فرسخ والے کو کہتے ہیں یا 90 فرسخ والے کو کہتے ہیں؟ یہ شبہ حکمیہ ہے۔ حکم کس پر آیا ہے؟ شبہ 100 فرسخ والوں پر آیا ہے یا 90 فرسخ والوں پر آیا ہے؟ تو ہمارا مسئلہ شبہ حکمیہ کا مسئلہ ہے، جبکہ مشبہ بہ جس سے تشبیہ دیا گیا ہے وہ شبہ موضوعیہ کا مسئلہ ہے۔ ابھی عرض کرتے ہیں، مسئلہ شک کے در قدرت میں شبہ موضوعیہ ہے، یعنی آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس قدرت عقلی موجود ہے کہ آپ اس کام کو انجام دے سکیں گے یا نہیں۔ آپ کو قدرت عقلی ہے شبہ موضوعیہ میں، یہ کام مجھ سے وجود میں آ سکے گا یا نہیں۔ آسان الفاظ میں کہ میں مستطیع ہو گیا ہوں حج کے لیے، اب میں ڈر رہا ہوں کہ مجمع اتنا زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں حج کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ شک کے در قدرت ہے، قدرت ہے کہ میرے پر حج تو واجب ہو گیا ہے استطاعت کی وجہ سے، اب میں یعنی تکلیف آ چکی ہے، استطاعت آ چکی ہے، حج واجب ہو چکا ہے، اب میں قدرت میں شک کرتا ہوں کہ میرے حج میں مجھے قدرت ہے کہ میں حج انجام دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا۔ تو عقلی طور پر اپنی قدرت میں شک ہے۔ عقلی طور پر جب مجھے شک ہے کہ میں حج مستطیع ہونے کے باوجود انجام دے سکوں گا یا نہیں، تو وہاں پر چونکہ تکلیف آ چکی ہے، استطاعت کی وجہ سے حج واجب ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ قدر سکتے ہیں یا نہیں، آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ شبہ موضوعیہ کا مسئلہ ہے، اس کے اندر تکلیف کے آنے کے بعد جب مکلفون بہ کے انجام دینے میں شک ہو تو انسان کو احتیاط کرنا ہے۔ سب کچھ تو آ چکا ہے، صرف انسان کو اپنی قدرت میں شک ہو رہا ہے۔ اور واقعی پریکٹیکل مسئلہ ہم سے کسی نے پوچھا بھی کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ میں مستطیع بھی ہوں، حج مجھ پر واجب بھی ہے، اور میں سارے مالی وسائل اور گھر کے مسائل جو حل کیے ہوئے ہوں، لیکن
وہاں میں نے سنا ہے حج میں مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے تو میں مجمع میں گھبرا جاتا ہوں، مجمع میں ڈر لگتا ہے مجھے، مجمع میں جو پس جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں حج نہیں کر پاؤں گا، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے بہت زیادہ. تو مجھے جانا چاہیے یا نہیں، واجب ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا نہیں، پھر بھی واجب ہے، آپ کو جانا چاہیے. گھبراہٹ ہونے، شک ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی جو ہے تھوڑا سا مجمع سے دور دور رہے، اچھی بات ہے. بہرحال کرنا تو حج تو کرنا ہے نہیں. اور واقعاً حج بہت مشکل عبادت ہے، جو سمجھتا ہے اس کے لیے بہت مشکل عبادت ہے. خاص طور پر اگر سیستانی والوں کے لیے تو بہت ہی مشکل عبادت ہے. مسئلے کی فتوے کی باریک بھی نہیں، بہت زیادہ ہے اس کے لیے. خاص طور پر میں جو ہے وہ بہت ڈرتا ہوں حج کے اندر. جب گئے تو وہ مزدلفہ کا میدان تلاش کرنا خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. 2-3 دفعہ میں گیا، مجھے بھی سمجھ میں آنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. حالانکہ علامتیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں علامتیں، لیکن ایسی خاص علامتیں نہیں ہیں، بس اپنے اندازے والی علامتیں ہیں. تو اس میں پھنس جانے کا بڑا خطرہ. مزدلفہ میں انسان جب اترتا ہے، عرفات سے دوڑ کر کے وہاں مزدلفہ جاتا ہے تو تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کبھی مزدلفہ سے باہر چلا جاتا ہے وہ مینا کی طرف، کبھی جو ہے یہاں مزدلفہ سے پیچھے رہ جاتا ہے. اور بسیں اتنی تیزی سے دوڑ، اتنا رش ہوتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مزدلفہ کا میدان کہاں پر ہے. وہاں کوئی خاص علامتیں نہیں لگائی ہوئی، پتھروں کے نشان یا کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، لیکن بہت مشکل ہے. یعنی اس میں مزدلفہ کا میدان تلاش کرنے میں حج میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. ہم نے 7 حج کیے، لیکن اس کے باوجود اب بھی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ مزدلفہ کا میدان صحیح ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس سے آگے یا پیچھے تو نہیں ہو جائیں گے. ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس طریقے سے بہت سارے مسائل اس کے اندر، سیستانی کی خاص طور پر بہت سارے مسائل ہیں. لیکن انہوں نے خیر احتیاط واجب لگا، اس لیے رجوع کرنے کی گنجائش موجود ہے بہرحال. ورنہ شاید آغا سیستانی کے وہاں پر حج ہو ہی نہیں سکے، ایسے مشکل مسائل ہیں. لیکن چونکہ احتیاط واجب لگا کہ انہوں نے آغا سیستانی نے پوچھا بھی کہ آپ کے مسئلے کے اعتبار سے تو کوئی مومن حج کر ہی نہیں سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے احتیاط واجب لگائی، جو ہے رجوع کر کے آپ حج کریں. کیا انہوں نے خود نے جواب دیا ہے نا. پوچھا کہ آپ کا اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتا. خیر، کون سے القابات لگاتے رہیں گے لوگ، 40 القابات لگا کے جو آگے بڑھ جاتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ شک کر رہا ہے واقعا ایک بندہ کیونکہ ہم جو ہے وہ حج کے قافلے کی مسائل شرعی ہی میں جو ہے ہدایت اور رہنمائی کرتے، تو لوگ شرعی مسئلے ہم سے پوچھتے تھے کہ کیا کرے، اس میں کیا مسئلہ ہو گیا. تو اس لیے جو ہے ایسے مسئلے بھی آتے تھے کہ بھائی ہاں صاحب مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے مجمع میں کیسے جاؤں، گھبراہٹ ہوتی ہے، میں کر ہی نہیں سکتا ہوں. حالانکہ سب کچھ ہے لیکن وہ ڈر رہا ہے بیچارہ. تو ہوتا ہے نا، قدرت میں شک ہو گیا اس کو کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. جی وہ پیدل جانا پڑتا ہے، وہ پیدل لینا، پیدل اتر کر کے چلنا پڑتا ہے. اور وہ ڈرائیور خود جو ہے وہ وہاں کے سعودی عرب کے ڈرائیور آپ کو پتہ ہے اندھے کی طرح چلتے ہیں، ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. ہاں، صرف پیسوں سے مطلب ہوتا ہے بس. ہر جگہ پر ایسے شعبے کے لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز سے مطلب نہیں ہے. ہاں وہ لوگ جو جانتے ہیں، اس میں ہم لوگ بھی تو شامل تھے کہ ہم جو گائیڈ کریں لوگوں کو، یعنی کہ بھائی کہاں پر ہے، کیونکہ صحیح جگہ بس رکی تو رکی، ورنہ آدمی گم ہو جاتا ہے. بہت مشکل ہے واقعی صحیح جگہ پر بس کو روکنا ہے. وہ مزدلفہ کے میدان میں بہت مشکل مسئلہ تھا وہ. خیر، تو عرض کر رہے تھے کہ انسان کو قدرت میں شک ہو جائے. تو چونکہ تکلیف آ چکی ہے اور انسان کے پاس استطاعت بھی موجود ہے، واجب بھی ہو چکا ہے، صرف قدرت میں شک ہو رہا ہے، تو اس میں انسان احتیاط کرے گا. لیکن ہمارا مسئلہ ایسا شبہ موضوعیہ والا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ تو ابتلا اور عدم ابتلا کے اندر مفہوم ابتلا کیا اسی میں شک ہے. مفہوم یعنی کیا 100 فرسخ پر ابتلا اور عدم ابتلا کا مسئلہ ہے، یا 90 فرسخ
پر ابتلا اور عدم ابتلا کا مسئلہ ہے، اور دونوں باتیں روایات سے الگ الگ سمجھ میں آ رہی ہیں، تو کیا کریں؟ مفہوم ابتلا میں شک ہو رہا ہے، یہ شبہ موضوعیہ کا شک نہیں ہے، شبہ حکمیہ کا شک ہے۔ تو آغائے حائری نے 2 کر کے مسئلہ آسان تو کر دیا، لیکن ان کی تطبیق غلط ہے، یعنی شبہ موضوعیہ کو شبہ حکمیہ کو شبہ موضوعیہ پر تطبیق کر دیا انہوں نے، جبکہ دونوں کی جو ہے وہ الگ الگ حکم ہے، موضوعیہ الگ حکم رکھتا ہے، شبہ حکمیہ الگ حکم رکھتا ہے۔ تو اشکال اول تو آغا حائری پر یہ کہ مشبہ بہ ہمارا جو ہے وہ شبہ موضوعیہ ہے، اور جس مسئلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ مشبہ ہے، وہ مشبہ جو ہے شبہ حکمیہ ہے۔ مشبہ و مشبہ بہ دونوں شبہ موضوعیہ ہے، دونوں شبہ حکمیہ ہوتے تو تطبیق صحیح ہوتی۔ یہاں پر جو ہے 2 الگ الگ چیزیں، کیسے مسئلہ دونوں کا ایک ہی بنے گا؟ اس لیے پہلا اشکال حائری پر یہ ہے کہ آپ نے شبہ حکمیہ کو شبہ موضوعیہ پر تطبیق کیا ہے، مشبہ و مشبہ بہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ دوسرا اشکال جو ہے صاحب درر پر، ان کی کتاب درر، یعنی در کہتے موتی کو، درر یعنی موتیوں والی کتاب، اس کتاب میں موتی ہی موتی جڑے ہوئے ہیں، آپ خالی کتاب پڑھ لیں تو آپ کو موتی مل جائیں گے۔ ہاں نہیں، درر الحکم نہیں ہے، درر الاصول، اصول میں موتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا اشکال آغائے حائری پر صاحب درر پر یہ ہے کہ دوسرا جواب بہت آسان اور ہر آدمی آسانی سے کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا کیا میں علم بغرض مولا ہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کہاں سے علم غرض مولا آ گیا؟ علم بغرض مولا آپ کہتے ہیں ہے، تو علم بغرض مولا آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کیا آپ کو خواب میں کوئی بات نظر آئی تھی؟ آپ نے کہاں سے لے لیا کہ غرض مولا میں پتہ ہے؟ اس لیے کیا آپ نے غرض مولا کو کوئی معقول راستے سے تلاش کیا؟ غرض مولا کو ہم تکلیف کے راستے سے پہچانتے ہیں، ابھی تکلیف فعلیت کے مرحلے پر پہنچی نہیں ہے تو اب غرض مولا کہاں سے لے کر آ گئے؟ دیکھا آپ نے اشکال بالکل انہی کے اوپر الٹ دیا ہے۔ آئے حائری کہہ رہے تھے کیا کہ غرض مولا معلوم ہے، اگرچہ کہ تکلیف فعلی میں شک ہے تو غرض مولا کی اسے احتیاط کرنا واجب ہوگی۔ یہ آغا حائری کا آغا فاضل لنکار ان پر اشکال کر رہے کہ آپ کو غرض مولا کیسے پتہ چلی؟ کوئی خواب میں بات آئی تھی، کوئی جو ہے علامت تھی، کوئی جو ہے قرینہ موجود تھا، کہاں سے پتہ چلی آپ کو کہ غرض مولا تھی؟ ہم تو ابتلا عدم ابتلا کے اندر شک میں مبتلا، تو غرض مولا کہاں سے پتہ چل گیا؟ ہمارے پاس غرض مولا معلوم کرنے کے لیے تکلیف فعلی ہی ہوا کرتی، ابھی تکلیف فعلی مشکوک ہے تو غرض مولا کہاں سے معلوم ہو گیا؟ آپ نے غرض مولا کہاں سے نکال لیا؟ یہ اشکال دوم تھا آئے فاضل لنکرانی کا آئے حائری صاحب درر پر۔ بس اس لیے جو ہے جب تکلیف فعلی میں ہمیں شک ہے تو غرض میں بھی شک ہے، اس لیے غرض مولا بھی ہمارے لیے مسلم نہیں ہے۔ ہم تو بس اس شخص مکلف کے بارے میں کر رہے ہیں کہ مکلف ایک مایا جو 90 فرسخ کے فاصلے پر ہے، کہاں سے سمجھیں گے کہ غرض مولا
اس سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں، یا 100 فرسخ کے فاصلے پر ہے، جب ہمارے لیے ابتلا اور عدم ابتلا کا مفہوم ہی مشکوک ہے کہ آیا 100 فرسخ میں ابتلا ہوا کرتا ہے یا 90 فرسخ میں ابتلا ہوا کرتا ہے، جب یہی مشکوک ہے تو ہم غرض مولا کو 100 فرسخ میں کیسے معلوم کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ 100 فرسخ کے اندر نہ ہو بلکہ 90 فرسخ میں ہو، اس لیے جو ہے ہم مشکوک مورد کے اندر یہاں پر ظاہری طور پر آپ کے قول ہی میں تناقض پیش آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک طرف سے کریں کہ تکلیف فعلی مشکوک ہے، دوسری طرف سے فرما رہے ہیں کہ تکلیف متوجہ ہے کیونکہ غرض معلوم ہے۔ تو متوجہ ہونا اور تکلیف فعلی میں شک ہونا دونوں میں آپس میں تضاد ہے۔ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تکلیف فعلی میں شک ہے ابتلا اور عدم ابتلا کی، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں تکلیف متوجہ کیونکہ غرض معلوم ہے، تو دونوں تو آپس میں تناقض بات ہو گئی ہے۔ تو تکلیف متوجہ ہے یا نہیں ہے؟ تکلیف آپ کہہ رہے ہیں مشکوک ہے، دوسری کہہ رہے ہیں تکلیف متوجہ ہے، دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپ کی خود کی بات میں تناقض پایا جاتا ہے، اس لیے یہ قابل فہم نہیں ہے کہ جو تناقض بات کو قابل قبول سمجھا جائے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ غرض مولا ہمیں کسی خارجی عوامل سے معلوم ہو جائے، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اگر جو بچہ مولا کا دریا میں ڈوب رہا ہے تو اس کو بچانا واجب ہے، چاہے مولا کا امر آئے یا نہ آئے، غلام کے لیے واجب ہے کہ مولا کے بچے کو بچائے، کیونکہ ہمیں خارج میں پتہ ہے کہ بچے کی حفاظت کرنا لازمی ہے۔ لیکن وہ ایک امر خارجی ہو اور موالیہ عادیہ میں ہے، وہاں جو اللہ کا حکم ہے اس کے اندر ایسی کوئی علامت نہیں کہ اللہ کا کوئی بچہ ہو اس کو بچانے کی بات ہے، وہاں پر ہم غرض مولا کو تکلیف فعلی ہی سے سمجھتے ہیں، ہم کیسے جو ہے وہاں پر تکلیف فعلی نہیں آئی اور اپنی طرف سے حکم لگا دیں کہ غرض مولا موجود ہے؟ کیسے غرض مولا موجود ہے؟ وہ بحث ہماری بحث سے خارج ہے، اس لیے کہ عنوان ثانوی کی بحث چلی گئی، ہمارے وہاں عنوان ثانوی عنوان اولی اجتنب عن الخمر کی گفتگو ہے، دونوں الگ باتیں ہیں، اس لیے ہماری بحث سے خارج ہو اصلا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ